شفاعت پر بھی بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں، سورہ یاسین کی آیات اور دیگر سورہ بقرہ کی آیات، کہ اس دن تو کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا، اس دن کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ جن کے لیے کہا گیا ہے نا وہ کیٹیگری الگ ہے۔ اسی کیٹیگری کے لیے اللہ نے قرآن میں اور بھی کچھ فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ جو کیٹیگری ہے نا یہ کسی شے کی مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کر کر انہیں ذلیل کیا، کہا کہ وہ جن کو تم پوچھ رہے ہو نا ان سے جا کر کہو کہ کھجور کو جب کھولتے ہیں یا کھاتے ہیں اس کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جن کو تم پوچھ رہے ہو نا وہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ کھجور تو بڑی بات ہے، کھجور کی گٹھلی تو بڑی بات ہے، اس جھلی کے بھی مالک یا اس جھلی کو بنانے والے ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لات، منات، عزا، ہبل دیگر بتوں کے لیے وہ آج بھی ہندوستان میں وہ پرشاد تیار کی جاتی ہے، بتوں کو چڑھانے کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو جب کھانا لے جا کر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی مکھیاں بھی آ کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وہ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا تم جو کھانا لے جا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے ہو اس کے اوپر جو مکھی آ کر اس میں سے اپنا حصہ لے کر جاتی ہے، تم جس کو پوچھتے ہو وہ اس مکھی سے اپنا حصہ واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ذلیل کیا اللہ نے، فرمایا ان کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ مکھی سے اپنا حصہ بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ کھجور کے اندر گٹھلی پر جو چلی ہے اس کو بھی بنانے والے نہیں ہیں۔ یہ کیٹیگری الگ ہے۔ اسی قرآن میں ہم نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پر تھوڑا سا پانی ڈالا، اس مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا اور اس کو یوں گوندا اور ایک پرندے کی مورتی بنا کر نا اس میں پھونک ماری نا تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو گیا۔ قرآن میں ہے۔ خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اے عیسیٰ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے پروردگار عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خالق تو ہے۔ اور وہ کام اللہ نے قرآن میں بحیثیت خبر کے رپورٹ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو یہ اختیار دیا۔ ایک طرف کہا مکھی نہیں بنا سکتے، ایک طرف حضرت عیسیٰ پرندے بنا کر اڑا رہے ہیں۔ کیٹیگری الگ ہے۔ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس پیدائشی نابینا آتا تھا، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیتے، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ بینائی دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کی آنکھوں کا نشان تو ہوتا تھا، اندر کوئی ڈیلا ویلا، وہ پھر بھی ہاتھ رکھ کر دم کرتے تھے، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ پیدائشی نابینا کو بینائی دے رہے ہیں، حقیقتاً شفا دینے والا کون ہے؟ تو آپ کہیں گے جناب بت شفا نہیں دے سکتا، قرآن کہہ رہا ہے بت کسی شے کا مالک نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ تو دے رہے ہیں۔ میں اور کسی نبی کی مثال پر نہیں گیا، ابھی بہت کچھ ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ حضرت جابر نے دعوت کی، بکری کو ذبح کیا، ایک بچہ پاس کھڑے دیکھ رہا تھا، ایک کہیں کام سے گیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے نونہال بچے، تو جب وہ بکری کو ذبح کیا نا، حضور کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے، تو بچے نے وہ سارا منظر دیکھا۔ اب جب دوسرا بھائی آیا نا تو اس نے پہلے والے بھائی سے پوچھا جس نے یہ سارا منظر دیکھا، اس نے بکری کہاں گئی؟ وہ تو ابا جان نے ذبح کر دی۔ فرمایا وہ کیسے؟ بچہ تھا، سوال کیا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے۔ اس نے بھائی کو لٹایا، چھری لے کر آیا اور گردن پر چھری پھیر دی۔ اب جب خون نکلا نا وہ تو صرف بتا رہا تھا کہ میں نے کیا کیسے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہوا ڈر گیا، ڈرا تو چھت سے چھلانگ لگائی، کودا اور خود بھی جان دے دی۔ 2 بچے تھے حضرت جابر کے، دونوں شہید ہو گئے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ حضور گھر پہ آ رہے ہیں تو انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا، انہوں نے ایک کمرے میں ان دونوں کی لاشیں رکھی کہ ان کی پھر بعد میں کچھ کریں گے، ابھی تو حضور نے آنا ہے۔ حضور گھر تشریف لے آئے، دسترخوان لگا، سب کچھ کیا۔ حضور نے فرمایا جابر بچے کہاں ہیں؟
وہ جو غلاموں کے ہر معاملے پر آگاہ رہتے ہیں. سوال کیا بچے کہاں ہیں؟ فرمایا رسول اللہ وہ بس کچھ آرام کر رہے ہیں. فرمایا نہیں بچوں کو بلاؤ, ہم نے بچوں کے ساتھ کھانا تناول کرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب وہ کیسے کھانا کھائیں گے؟ یا رسول اللہ ایسا ماجرا میرے گھر ہو گیا. حضور نے فرمایا اچھا؟ فرمایا چلو جس حالت میں ہے اس حالت میں لے آؤ. اب انہیں اٹھا کر, اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی, لا کر حضور کے سامنے رکھا گیا. حضور قریب ہوئے, حضور نے ان کا نام مخاطب کر کہا ہم آپ کے گھر آئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے؟ حضور کا بس یہ کہنا تھا, وہ بچے ہنستے مسکراتے اٹھتے بیٹھ گئے, اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا رسول اللہ جان قربان ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ بچے تو چلے گئے تھے. کہاں کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ جناب وہ کسی شے کے مالک نہیں ہے, ایک جھلی کے مالک بھی نہیں ہے, مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, مکھی سے اپنا حصہ نہیں لے سکتے. صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیٹیگری الگ ہے. اسی طرح جس طرح یہاں کیٹیگری الگ ہے, اسی طرح وہ جو قرآن میں آیات ہے نا کہ وہ قیامت والے دن کچھ نہیں کریں گے, کوئی نفع نہیں دے گا, وہ کیٹیگری. ورنہ قرآن کی سب سے عظیم آیت حضرت ابی بن کعب سے حضور نے پوچھا تھا اے ابی قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ وہ سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی نہیں ہے, یا رسول اللہ وہ سب سے عظیم ہے. تو حضرت ابی کے سینے پر حضور نے زور سے ضرب لگائی, خوش ہوئے حضور اور کہا جا تجھے تیرا علم مبارک ہو, تو نے بالکل درست جواب دیا ہے. اس عظیم آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع الا, سادہ سا لفظ ہے, سادہ سا جملہ ہے, 2 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اس دن اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت, الا آگے حرف استثناء لگایا, الا ہاں مگر وہ عظیم ذات ہے جس کو وہ اجازت عطا فرمائے گا اس کی شفاعت قبول کر لے گا. یہ بھی قرآن ہے نا. آئندہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ قیامت والے دن فلاں بھی نہیں کرے گا, فلاں بھی نہیں کرے گا, فلاں بھی نہیں کرے گا. اچھا جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, زور لگا رہے ہوتے ہیں, یہ فلاں نہیں کرے گا, فلاں نہیں کرے گا. رمضان میں جب ختم قرآن ہوتا ہے نا, حفاظ اکرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ یہ حدیث ضرور بیان کرتے ہیں کہ جناب حافظ قرآن کو اللہ نے یہ شرافت عطا فرمائی ہے, کرامت عطا فرمائی ہے, مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت والے دن وہ ایسے 10 جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. وہ اپنے ساتھ, جن کو حضور کی شفاعت ہضم نہیں ہو رہی ان کو اپنے بچے کے حفظ قرآن پر یہ حدیث سمجھ آ جاتی ہے, جناب مجھے نور کا تاج پہنایا جائے گا, میرا بچہ مجھے جنت میں لے جائے گا, میرا بچہ فلاں کر لے گا, میرا بچہ فلاں کر لے گا. آپ کا بچہ اگر باعمل رہا, قرآن یاد کرتا رہا, یقیناً وہ کرے گا, لیکن وہ کرے نہ کرے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام محمود ضرور عطا فرمایا ہے. حضور سب سے پہلے قیامت والے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے, حضور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن ویسے تو سارے انبیاء شفاعت کریں گے, لیکن سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا.